إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ان گنت درود و سلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے بھائیوں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سننا اور سنانا، قرآن پاک کی تفسیر جاننے کی کوشش کرنا ایک عظیم سعادت ہے۔ اور آج کے اس درس میں آپ کے سامنے امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے الاربعین نامی کتاب لکھی اور اس میں تقریباً 40 حدیثیں جمع کر دیں۔ وہ 40 حدیثیں جن کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے، جن کے بارے میں مختلف محدثین اور علماء کرام کے یہ تبصرے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق شریعت کے بہت سے مسائل سے ہے، ایسی 40 احادیث امام نووی رحمہ اللہ نے آپ نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں جس کا نام ہے الاربعین۔ ان میں سے پہلی حدیث وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ الاربعین کی بھی پہلی حدیث یہی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی وہی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں کسی امام نے کہا کہ دین کا 1/3 حصہ اسی حدیث میں ہے، کسی نے کہا دین کا 1/4 حصہ اسی حدیث میں ہے، اور کسی امام نے کہا کہ اس حدیث سے 70 کے قریب مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ تو ان تمام تبصروں سے پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جسے امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حدیث جسے امام بخاری نے اپنی حدیث کی کتاب میں، امام مسلم نے اپنی حدیث کی کتاب میں، امام ترمذی نے اپنی حدیث کی کتاب میں، امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتاب میں، اور امام ابو داؤد نے اپنی حدیث کی کتاب میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ کوئی بھی آپ عمل کریں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوگی، نیت کے بغیر
ارادے کے بغیر کوئی بھی عقل مند آدمی کوئی کام نہیں کرتا، چاہے نیت اچھی ہو چاہے نیت بری ہو، لیکن کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی قول ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کردار ہو، کوئی بھی گفتار ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ہوگا، کوئی نہ کوئی نیت ہوگی۔ اور جو بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے کئی حرکتیں کر جاتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل، مینٹل، مجنون، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جو عقل مند ہوگا اسے پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال جتنے بھی ہیں وہ نیت کے ساتھ ہیں، ارادے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کو اپنے عمل سے وہ ملے گا جو اس کی نیت ہوگی، جو اس کا ارادہ ہوگا۔ یعنی کہ نیت خالص ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا، نیت درست ہوگی تو وہ عمل قبول ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر نیت صاف نہیں ہے، نیت خراب ہے، نیت میں ملاوٹ ہے، تو پھر آپ کا وہ نیک عمل ضائع ہو سکتا ہے جو آپ نے بڑی محنت سے کیا ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام میں نیت کو بہت عمل دخل ہے۔ نیت سے کئی ایسے کام جو بنیادی طور پہ عبادت نہیں ہوتے، عبادت بن جاتے ہیں، اور بری نیت سے وہ کام جو بنیادی طور پہ عبادت ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے باعث ہلاکت بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی رات کو سو رہا ہے اور نیت کیا ہے کہ جلدی سے سو جاؤں کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نہ بھی اٹھ سکے، فجر کے اذان سے پہلے نہ اٹھ سکے، نیند غالب آ جائے، پھر بھی اسے تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ رات کی ساری نیند اس کے لیے عبادت بن گئی، حالانکہ نیند بنیادی طور پہ عبادت نہیں ہے، لیکن اچھی نیت کی وجہ سے وہ نیند بھی عبادت بن گئی۔ ایک آدمی غسل کرتا ہے، اس کے اوپر بنیادی طور پہ غسل واجب ہے احتلام کی وجہ سے یا بیگم سے ہم بستری کی وجہ سے۔ کسی نہر پہ گیا، کسی سمندر میں کود گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہاتا رہا، لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ وہ غسل کر رہا ہوں جو احتلام کی وجہ سے واجب ہے، وہ غسل کر رہا ہوں جو ہم بستری کی وجہ سے واجب ہے۔ ویسے ہی تیراکی کے طور پہ یا گرمی دور کرنے کے لیے یا میل کچیل دور کرنے کے لیے 2 گھنٹے سے نہا رہا ہے، 3 گھنٹے سے نہا رہا ہے، باہر نکلا نماز پڑھنا چاہتا ہے، ہم کہیں گے تم نماز نہیں پڑھ سکتے، ابھی تمہارے اوپر غسل واجب ہے، حالانکہ وہ 3 گھنٹے نہاتا رہا ہے، پانی میں رہا ہے، صابن بھی استعمال کیا ہے، شیمپو بھی استعمال کیا ہے، کوئی میل کچیل باقی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت یہ نہیں تھی کہ یہ غسل جنابت کی وجہ سے ہے، یہ غسل احتلام کی وجہ سے ہے۔ یہ نیت کا کردار آپ دیکھیں، نیت کی اہمیت کو سمجھیے۔ ایک آدمی جمعہ کے دن غسل کر کے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، شریعت نے اس کی بڑی اہمیت بتائی ہے، جمعے کی وجہ سے اچھا لباس پہننا چاہیے، شریعت کہتی ہے۔ اس آدمی کو اچھا لباس پہننے پہ ثواب ملے گا۔ دوسرا آدمی غسل کر کے باہر نکلا جمعہ کے دن ہی، سامنے اس کے مختلف کپڑے لڑکے ہوئے ہیں، سادہ سا لباس کہتی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اچھا لباس پہن کر جاؤ، ان کو بدبو نہیں آنی چاہیے، اگر یہ نیت لے کر جائے گا پھر ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیو، نیت کا بہت عمل دخل ہے ہمارے اعمال سے۔ یہی عمرہ کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، حج کے لیے آپ تشریف لائیں گے، اسی کو آپ لے لیں۔ ہر آدمی 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لگا کر آتا ہے، 20 دن 25 دن عمرے کے لیے نکالتا ہے، دکان کو تالا لگا کر آتا ہے یا کسی اور کو بٹھا کر آتا ہے، بڑی قربانی ہے، بڑی محنت ہے،
لیکن کوئی اس عمرے کے بدلے میں جنت لے جاتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. کیونکہ ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے اس لیے آیا ہے کہ میں نے پوری زندگی بڑے گناہ کیے ہیں, عمرہ کر لوں شاید اللہ مجھے معاف کر دے, عمرہ کر لوں عمرے کے دوران اللہ سے معافیاں مانگنے کا موقع مل جائے گا, عمرہ کر لوں دوران طواف معافیاں مانگنے کا موقع مل جائے گا. اس آدمی کی نیت بہت اچھی ہے اور اس کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے معاف کر دیں گے, اور اس نے جو پیسہ لگایا ہے, جو ٹائم لگایا ہے, روز قیامت اس کا بدلہ اسے ملے گا. دوسرا آدمی عمرے کے اوپر عمرے کر رہا ہے, ایک عمرہ, دو عمرے, 10, 20, 30, کسی سال ناگا نہیں ہوتا, لیکن جب بھی رمضان آتا ہے اس کے ذہن میں ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے, کیا کہ یار میں نے ہر سال عمرہ کیا, اس سال ناگا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ رب راضی ہو جائے, بس ایک ریکارڈ بن جائے, محلے والوں کو بتا سکوں کہ میں الحمدللہ اتنے سالوں سے عمرے کر رہا ہوں, کوئی ناگا نہیں کیا, اور اس سال ناگا ہو گیا تو میرا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ تو میرے بھائیوں, نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے, جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں روز قیامت اللہ تبارک و تعالی عرش کے نیچے سایہ دیں گے جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, اور اتنے خفیہ طریقے سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے دائیں ہاتھ سے ہی اللہ کی راہ میں کیا دے رہا ہے. اس قدر چھپا کر ریاکاری سے بچتا ہے, شہرت نہیں چاہتا, پبلسٹی نہیں چاہتا, تصویریں نہیں چاہتا, کسی سے کوئی تمغہ لینا نہیں ہے, ایوارڈ نہیں چاہتا. بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے. جب بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے تو بیگم کو کیسے پتہ ہوگا, اولاد کو کیسے پتہ ہوگا, بھائیوں کو کیسے پتہ ہوگا, محلے والوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے, صرف ایک اللہ جانتا ہے جس کے لیے دیا ہے. فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اور دوسری طرف ایک اور صدقہ خیرات کرنے والا ہے, اس کا حشر کتنا برا ہوگا اس کا ذکر ابھی ایک حدیث میں آئے گا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روز قیامت سب سے پہلے جن 3 آدمیوں کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ کون ہوں گے؟ ایک عالم دین, ایک شہید, اور ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا سخی. ان تینوں کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے عالم دین سے, قاری قرآن سے, کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا انعام کیا تھا. کیا انعام تھا؟ تجھے دین کا علم دیا تھا, تجھے قرآن کا قاری اور حافظ بنایا تھا, قرآن کے علم کی دولت سے تجھے نوازا تھا. فما عملت فیہا, بتاؤ تو نے اس میں میرا شکر ادا کرتے ہوئے کیا عمل کیا, تو نے ان کا حق کیا ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ پوری زندگی تیرا قرآن سناتے ہوئے گزری ہے, پوری زندگی دین کا علم پھیلاتے ہوئے گزری ہے, پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری ہے, پوری زندگی درس و تدریس میں گزری ہے. اللہ کہیں گے کذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ دعوت و تبلیغ میرے لیے نہیں تھی, یہ درس و تدریس اس کا مقصد میں نہیں تھا, تو یہ ساری محنت کرتا رہا 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال, صبح و شام درس, صبح و شام قرأت قرآن, کبھی اس کو حافظ بنایا, کبھی اس کو بنایا, اس کو تفسیر سکھائی, اس کو سکھائی, یہ سب کچھ درست ہے, لیکن تیری نیت یہ تھی, تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے کہ بہت بڑا قاری ہے, بہت بڑا عالم ہے, بڑے لوگوں کو اس نے مسلمان کیا ہے, بڑے لوگوں کو اس نے نماز کی راہ پہ لگایا ہے.
تیری نیت اچھی نہیں تھی، تیرا مقصد مجھے خوش کرنا نہیں تھا، اس لیے تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اور اس آدمی کو چہرے کے بل اوندے منہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا. نیت میرے بھائیو، نیت. شہید آئے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے جوانی دی تھی، طاقت اور توانائی دی تھی، بتاؤ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ جہاں کہیں مجھے تیرے دشمنوں سے لڑنے کا موقع ملا میں وہاں پہ پہنچا، تیری راہ میں میں نے تلوار چلائی، تیری راہ میں میں نے جہاد کیا، تیری راہ میں میں لڑا، تیرے دشمنوں کو میں ختم کرتا رہا، حتیٰ کہ وقت آیا کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، جان تو نے دی، لڑائی تو کرتا رہا، دین کے دشمنوں سے تو لڑتا رہا، لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ رب راضی ہو جائے، مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں تیری بہادری کا چرچا ہو، لوگوں سے ایوارڈ مل جائے، اعزازات مل جائیں، ہر طرف تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، اور تیرا یہ مقصد دنیا میں تجھے مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور پھر اس آدمی کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر تاجر آئے گا، وہ سخی آئے گا جو اللہ کی راہ میں جگہ بہ جگہ مال خرچ کرتا رہا. اللہ اس سے کہیں گے کہ میں تجھے بہت مال دیا تھا، طرح طرح کا مال دیا تھا، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ کون سی وہ فیلڈ ہے، کون سا وہ میدان ہے جہاں تیری راہ میں خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو. یعنی کہ کبھی یتیموں کے اوپر، کبھی بیواؤں کے اوپر، کبھی فقیروں مسکینوں کے اوپر، کبھی مسافروں کے اوپر، کبھی رشتہ داروں کے اوپر، کبھی مسجد بنانے میں، کبھی مدرسہ بنانے میں، کبھی ہاسپٹل بنانے میں، کبھی کہیں پہ کسی چشمہ کے سلسلے میں، ہر جگہ مال خرچ کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہر جگہ تو نے مال خرچ کیا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، اس لیے تو جھوٹا ہے، تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اس آدمی کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیو، نیت، ریاکاری، شہرت، پبلسٹی، تصویریں، اخبار میں خبر آ جائے، ٹی وی میں خبر آ جائے، یہ بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑا مرض ہے. جب آپ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خرچ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو صرف اللہ کو معلوم ہو، کسی اور کو معلوم نہ ہو. ہاں کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے جب آپ لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں اور وہاں بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میری پبلسٹی ہو جائے، وہاں بھی آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ کے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہاں چونکہ نیت اچھی ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائیو، نیت اچھی ہو تو پھر اپنی بیگم بچوں کو بھی کھلائیں تو اس کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عظیم صحابی ہیں، بدری ہیں. بیمار ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سال حج کے لیے مکہ میں گئے یہ وہاں پہ بیمار ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے تشریف لائے. اور میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ عیادت کرنا بہت عظیم عمل ہے، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے، لیکن عظیم عمل تب ہے وہاں بھی جب نیت اچھی ہو. اگر مقصد یہ ہو کہ یہ مجھے پوچھنے آیا تھا اس لیے میں اسے پوچھنے جا رہا ہوں، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس کو پوچھنے جائیں جو آپ کو پوچھنے نہیں آیا تھا، اور شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے. اور جس کو آپ نے پوچھا، جس کی بیمار پرسی کے لیے آپ ہاسپٹل میں گئے، وہ کل کو آپ کو پوچھنے کے لیے نہ آئے
تو آپ کو افسوس نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے عمل اس کے لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ کے لیے کیا تھا. لیکن جب عمل اس کے لیے ہوگا تو پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ میں اتنا کرایہ لگا کر گیا تھا, اتنا قیمتی ٹائم نکال کر گیا تھا, اور یہ مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پوچھنے کے لیے تشریف لے کر گئے. جناب سعد بن ابی وقاص نے کہا, اللہ کے رسول علیہ السلام, آپ جانتے ہیں کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں اور میرے وارثوں میں میری صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے, تو کیا میں اپنے مال میں سے 2 حصے اللہ کی راہ میں دے دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, نہیں, یہ زیادہ ہے. جناب سعد کہنے لگے, تو اللہ کی راہ میں پھر آدھا مال دے دوں؟ آپ نے فرمایا, نہیں, یہ بھی زیادہ ہے. کہنے لگے, 1/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا, ہاں, 1/3 کی تمہیں اجازت ہے, اور ویسے یہ 1/3 بھی زیادہ ہے, لیکن چلو تم 1/3 اللہ کی راہ میں دے دو. اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ ان کے پاس مال ہو, کسی کے محتاج نہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. اب جناب سعد رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کرنا چاہ رہے تھے؟ کہ میری آخرت بن جائے, میری قبر کی زندگی بہتر ہو جائے, اور اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی اور بتایا کہ سعد, جناب سعد کی حدیث ہے, جناب سعد سے کہا کہ سعد, تم کہیں بھی خرچ کرو اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو, اس کے اوپر تمہیں اجر و ثواب ملے گا, حتیٰ کہ وہ کھانا جو تم اپنی بیگم کے منہ میں ڈالتے ہو, اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا. میرے بھائیو, نیت, کھانا اپنی بیگم کو کھلا رہے ہیں, اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں, اپنے بھائیوں کو کھلا رہے ہیں, اپنے والدین کو کھلا رہے ہیں, اور نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, نیت یہ ہے کہ شریعت کا تقاضا ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ایک آدمی پاکستان چھوڑ کے سعودی عرب میں آیا ہوا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, اور نیت کیا ہے کہ میری بیگم, میرے بچوں کے پیٹ میں حلال کا رزق جانا چاہیے, حرام کا رزق نہ جائے. اتنی دور سفر کیا ہے, اچھی نیت ہے, اس محنت کے اوپر, اس مزدوری کے اوپر ثواب ملے گا. تو میرے بھائیوں, اس لیے کوئی بھی آپ عمل کرنے لگیں, اپنی نیت درست کر لیں. جیسی نیت ہوگی ویسا پھل ملے گا. عمرے کے لیے آپ تشریف لائے, حج کے لیے آپ تشریف لائیں گے, اگر نیت یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے, اگر نیت یہ ہے کہ میرے گناہ جڑ جائیں, تو بڑی عظیم نیت ہے. اور اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عمرہ کیا ہوا ہے, میں حاجی ہوں, میرے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے, تو میرے بھائیوں, یہ نیت اچھی نیت نہیں ہے, یہ نیت بری نیت ہے, اس نیت سے خطرہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, کیا فرما رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, کہ عمل جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے, اور ہر آدمی کو اس کی نیت سے, اس کے عمل سے وہ کچھ ملے گا جو اس کی نیت ہوگی, جو اس کا ارادہ ہوگا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی, آپ نے خود ایک مثال دے دی, فرمایا کہ ایک آدمی ہجرت کرتا ہے, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ہجرت میرے بھائیوں بڑا عظیم عمل ہے, ہجرت اتنا عظیم عمل ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے, فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, الہجرت تہدم ما كان قبلها, کہ جب آپ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں, اللہ کی وجہ سے کافر ملک چھوڑتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافر ملک چھوڑ کر
مسلمان ملک میں منتقل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے انسان کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اتنا عظیم عمل ہے. اور میرے بھائیو یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں، پاک و ہند میں کئی لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی کافر ملک کا ویزا مل جائے، اپنے لیے یا بیٹے کے لیے یا بھائی کے لیے زندگی بن جائے گی، کسی طریقے سے وہاں پہنچ جائیں، قانونی طور پہ غیر قانونی طور پہ، ڈائریکٹ یا 20-25 ممالک سے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ شاید جنت ادھر ہی ہے، راستے میں فوت ہو گیا تو شاید شہادت مل جائے گی. عجیب و غریب یہ تصور ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر مسلمان شہر میں منتقل ہوتے رہے، اور ہم مسلمان ملک کو چھوڑ کے کافر ملکوں کی طرف بھاگتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے ملک میں رہتا ہے، ایسے کافر ملک میں رہتا ہے جہاں صحیح معنوں میں دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ کافر ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے مسلمان ملک میں منتقل ہو جائے. علماء کرام تو ان سے کہہ رہے ہیں جو ادھر رہتے ہیں کہ اپنے ملک کو چھوڑو اگر دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے صحیح معنوں میں. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں وہ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ کافر ملک چھوڑ کے مسلمان ملک میں منتقل ہو جائیں. بہتر یہ ہے پھر بھی. اور ہم کن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. میرے بھائی مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اچار مل جائے، ایک روٹی کے اوپر گزارا کرنا پڑ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں ڈالروں میں نہائیں اور آپ کا دین بک جائے. تو میرے بھائیو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہجرت اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی نیت بڑی اچھی ہے، اس کا ارادہ بڑا اچھا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ہجرت کی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی مثال کو دوسرا رخ دیتے ہوئے کہ لیکن اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے اس لیے کہ مسلمان ملک میں جاؤں گا تو وہاں پہ دنیا ملے گی، کاروبار چل پڑے گا، یا وہاں پہ کوئی لڑکی رہتی ہے جس سے رشتے کی بات چل رہی ہے اور انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ ادھر آنا پڑے گا، اس لیے ہجرت کر رہا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں یہی لکھا جائے گا کہ کاروبار کے لیے ہجرت کی تھی، لڑکی کی خاطر ہجرت کی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا. ہاں اگر اس نیت میں بھی، اگر اس عمل میں بھی وہ اپنی نیت کو بہتر بنا لے تو یہاں بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ملک میں جاؤں گا، وہاں مسلمان اچھی لڑکی مل رہی ہے، دین والی لڑکی مل رہی ہے، تو اس کے دین کی وجہ سے عزت کر رہا ہے، تب اس کی نیت اچھی ہے، تب اجر و ثواب ملے گا. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا کہ ایک آدمی اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، وہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس علم کی روشنی میں جو اللہ نے اسے دیا ہے. فرمایا اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. فرمایا دوسرا آدمی ہے، اس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ اس کو دیکھتا ہے جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، اور اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دے دے تو میں بھی اسی کی طرح خرچ کروں گا،
جیسے یہ مشتوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے میں بھی خرچ کروں گا، جیسے یہ یتیموں کے اوپر خرچ کر رہا ہے میں بھی خرچ کروں گا، جیسے یہ مدرسوں کو دے رہا ہے میں بھی دوں گا۔ تو فرمایا جیسے ثواب اس کو مل رہا ہے ویسے ثواب اسے بھی ملے گا۔ کیا اس نے مال خرچ کیا ہے؟ لیکن نیت، ارادہ، عزائم، سچی نیت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ تیسرا آدمی ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، مال خرچ کرتا ہے لیکن دین کی روشنی میں نہیں، غلط جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، جوے کے اوپر، سود، شراب، بدکاری، رقص کے لیے، رقص کی محفلوں کے لیے، شرک کے لیے، بدعات کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بدترین آدمی ہے، برا آدمی ہے۔ اور فرمایا چوتھا آدمی وہ ہے اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، دین کا علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نیت رکھے ہوئے ہے، اس کے یہ ارادے ہیں، اس کے یہ عزائم ہیں کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا جیسے یہ خرچ کر رہا ہے۔ کون؟ جی، یہ شراب کے اوپر خرچ کرنے والا، یہ بدکاری کے اوپر خرچ کرنے والا، برائیوں کے اوپر خرچ کرنے والا، فرمایا گناہ میں یہ اس کی طرح برابر ہے، یہ چوتھا آدمی۔ حالانکہ اس نے شراب کے اوپر خرچ نہیں کیا، بدکاری کے اوپر خرچ نہیں کیا، لیکن اس کے ارادے یہ ہیں کہ اگر مال مل جائے میں کوئی کمی نہیں کروں گا، ملے صحیح۔ چونکہ بری نیت ہے، فرمایا یہ اور جو گناہ کے اوپر خرچ کر رہا ہے دونوں برابر ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ کریں کہ شریعت میں نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے کوئی بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ کی اچھی نیت ہونی چاہیے، اور نیت کے بغیر نیک عمل نہیں بنتا۔ مثلا آپ اپنی والدہ کو طواف کرا رہے ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا آپ نے ان کا، کہیں گر نہ جائیں، اور اسی نیت سے آپ ان کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ ثواب تو ملے گا کہ آپ نے والدہ کی مدد کی ہے، لیکن طواف آپ کا نہیں ہوا۔ اور اگر آپ شروع سے یہ نیت کر لیں کہ والدہ کی مدد بھی کروں گا ساتھ اپنا طواف بھی کروں گا تو پھر آپ کا طواف بن جائے گا۔ چکر پہلی بار بھی آپ نے کاٹے ہیں ساتھ، دوسری بار بھی کاٹے ہیں، پہلی بار طواف کا ثواب نہیں ملا، دوسری بار ملا ہے، کیونکہ آپ نے نیت کی تھی کہ میں بھی طواف کر رہا ہوں۔ ویل چیئر پہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے، کئی بھائی یہ سوال کرتے ہیں، ویل چیئر پہ آپ نے بٹھایا اپنی والدہ کو، بیگم کو، بچے کو، طواف کرا رہے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرا رہے ہیں، کیا آپ کا طواف ہوگا، آپ کی صحیح ہوگی یا صرف ان کی ہوگی؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنا طواف بھی کر رہا ہوں، ان کو بھی کرا رہا ہوں، تو ان کا بھی ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا۔ اور اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں ان کو کرا رہا ہوں تو ان کا ہوا، آپ کا نہیں ہوا۔ تو یہ نیت کے مطابق ہے میرے بھائیوں۔ تو نیت از حد ضروری ہے کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے۔ لیکن یہاں پہ آخری مسئلہ آج کے درس کا، پھر آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا، کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ کر بھیج دیں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی عبادات میں ہمارے بھائی نیت زبان سے کرتے ہیں، الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نماز کو لے لیں، ہمارے کئی بھائی نماز سے پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے اس امام کے، منہ طرف کعبے کے، قبلے کے آگے، ایسے کافی سارے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہو جی؟ کہتے ہیں کہ نیت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نیت اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اردو نے عربی سے لیا ہے۔ تو عربی والوں سے پہلے پوچھ لیں نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت کہتے ہیں ارادے کو، اور ارادہ ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ؟ جی، دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ ارادہ، نیت یہ دل سے ہوتی ہے میرے بھائیوں۔
سنتے آپ کس کے ذریعے ہیں؟ کان سے، ہاتھوں سے نہیں. پکڑتے آپ ہاتھوں سے ہیں، پاؤں سے نہیں. چلتے آپ پاؤں کے ساتھ ہیں، ہاتھوں کے ساتھ نہیں. ہر عضو کا ایک کام ہے. نیت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، تو نیت میرے بھائیوں دل سے ہوتی ہے کہ دل سے آپ کیا کرنے لگے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیا کرنے لگا ہوں. اذان ہوئی، ظہر کی اذان ہوئی، عصر کی اذان ہوئی، آپ ہوٹل سے باہر نکلے. اذان ہونے کے بعد آپ ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، چہرے کو دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وضو ہے. کیوں؟ کیونکہ اذان کے بعد آپ نے کام کیا ہے. آپ کو پتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں؟ نماز کے لیے کر رہا ہوں، نماز کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ وضو ہے. تو وضو سے پہلے آپ نہیں کہیں گے کہ منہ اس طرف یا اس طرف. حالانکہ وضو بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے. جیسے وضو سے پہلے آپ زبان سے نیت نہیں کرتے، ایسے ہی نماز سے پہلے بھی زبان سے نیت نہیں ہوگی، دل میں نیت ہوگی. اور زبان سے جو الفاظ کہے جاتے ہیں میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھائے. کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں آتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ نماز سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ نیت کر لیا کرو. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا دین دے کر گئے ہیں کہ آدھا؟ مکمل دین دے کر گئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اور اس مکمل دین میں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ نماز سے پہلے یہ مخصوص الفاظ کہے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی ابتدا کس سے ہوتی تھی؟ اللہ اکبر سے. کس سے ہوتی تھی؟ اللہ اکبر سے. ان الفاظ سے نہیں ہوتی تھی. منہ طرف اس قبلے کے، پیچھے سے امام کے، ایسے الفاظ نہیں کہے جاتے تھے. اگر آپ نے کہے ہوتے تو یہ دین ہم تک پہنچتا. اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام 1,00,000 سے زائد ہیں. کسی ایک صحابی سے آپ کو نہیں ملے گا کہ اس عظیم صحابی نے نماز سے پہلے مخصوص الفاظ کے ساتھ نیت کی ہو. 4 امام، ان 4 عظیم اماموں میں سے کسی امام سے آپ کو نہیں ملے گا کہ اس نے ان مخصوص الفاظ کے ساتھ نیت کی ہو. تو نماز کی نیت ہونی چاہیے. دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں. مثلا ایک مسجد میں قاری صاحب ہیں، بچوں کو صبح کی نماز کے بعد وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں. جب سب کو پڑھا لیا، بچوں کو صفوں میں کھڑا کر لیا، ان کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں. ایک بچے کو آگے کر دیا جو بڑی عمر کا ہے، 15 سال کا، 20 سال کا، اس کو آگے کر دیا. اب وہ نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو کیا یہ نماز ہے؟ یہ نماز ہے؟ نہیں، یہ نماز نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نماز ہے. ہو سکتا ہے یہ 4 رکعتیں ادا کریں، لیکن چونکہ انہوں نے یہ نیت نہیں کی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نیت یہ ہے کہ ہم نماز سیکھ رہے ہیں. اب نماز سیکھنے سکھانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو آپ کے ذہن میں جب یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ نیت ہے. میں عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، آپ کے دل میں یہ بات ہے، یہ نیت ہے. آپ کو پتا بھی میں سنتے پڑھنے لگا ہوں، یہی نیت ہے. 4 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں، 2 پڑھنے لگا ہوں، آپ کے دل میں آپ کو پتا ہے. اسی چیز کا نام نیت ہے. زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. روزوں کی طرف آ جائیں. روزے رکھتے ہوئے رمضان کا مہینہ انشاءاللہ آنے والا ہے، اللہ تعالی ہمارے نصیبوں میں کرے. تو آپ نے کیلنڈر دیکھے ہوں گے، لکھا ہوتا ہے کہ روزے کی نیت کی دعا کیا لکھی ہوتی ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. کیا یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے؟ آپ کے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے سکھائی ہے؟ 4 اماموں میں سے کسی امام نے سکھائی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے سکھائی ہے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں سکھائی. تو جب ان کی نمازیں ایسی نیت کے الفاظ کے بغیر ہو گئی تو ہماری بھی ہو جائیں گی. جب ان کے روزے ایسے الفاظ کے بغیر ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارے بھی ہو جائیں گے. تو یہ الفاظ کیا ہے جی؟ میں نے کل کے روزے کی نیت کی. روزہ آج رکھ رہے ہیں کہ کل رکھ رہے ہیں؟ فجر سے پہلے اٹھ کے روزہ رکھ رہے ہیں، اور جو دعا بنائی ہے اپنی طرف سے اس کا معنی کیا نکلتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ نہیں اس کا معنی کہ آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو میرے بھائی اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ الفاظ خود بنائے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں
کہ نیت ضروری ہے، لیکن نیت کہاں سے ہوگی؟ دل سے ہوگی، دل میں ہوگی، زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ کئی بھائی کہتے ہیں لو جی حج عمرے سے پہلے تو آپ نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، وہاں بھی نیت دل میں ہوتی ہے۔ وہ تلبیہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ تلبیہ ہے۔ جیسے نماز شروع کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ نیت ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس سے آپ کی نماز کی ابتدا ہوگی، اور عمرے اور حج کی ابتدا اس سے ہوگی لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ تلبیہ ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت وہاں بھی کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی۔ اسی لیے اس کی ایک اور دلیل آپ کو دے دوں کہ نیت وہاں بھی دل میں ہوتی ہے، کہ اگر ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے اور اب میں عمرہ کرتا ہوں اپنی والدہ کی طرف سے، لیکن زبان سے الفاظ نکلے والد کی طرف سے، اب عمرہ کس کی طرف سے ہوگا؟ والدہ کی طرف، کیونکہ نیت جو ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ یہ الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کہنے ہی نہیں چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نیت ضروری ہے ہر نیک عمل سے پہلے، اور نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شراکت پسند، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں، بڑی غیرت والے ہیں، اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے۔ جیسے ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہماری بیوی میں کوئی اور شریک پسند ہے۔ جی کسی بھائی کو پسند ہے کہ میری بیوی میں کوئی اور بھی خامن شریک ہو جائے؟ کوئی غیرت مند آدمی پسند نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جب انسان کی غیرت کا یہ حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کروڑ سجدہ کر لیا ہے، ایک سجدہ کسی بزرگ کے نام پہ کر لیتا ہوں، کام چل جائے گا؟ نہیں، اللہ کہیں گے کروڑ بھی لے جاؤ، اللہ کہیں گے مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے کروڑ کی، اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں یہ بھی لے جاؤ۔ آپ نے اللہ کے نام پہ کروڑوں بکرے ذبح کیے، ایک بکرا آپ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ذبح کر لیتا ہوں، درست ہوگا؟ نہیں، اللہ کہیں گے وہ کروڑ بھی لے جاؤ۔ اللہ بڑی غیرت والے ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی عبادت میں کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی حیوان ہو، کوئی بھی ہو۔ جب بھی آپ عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، آخرت کے لیے کریں۔ نماز پڑھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی بزرگ کے نام پہ نہیں، والد کے ڈر سے نہیں، پولیس کے ڈر سے نہیں، کسی لالچ میں آ کر نہیں، صرف یہ لالچ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک اعمال میں نیتیں صاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم عمرہ کریں تو صرف اللہ کے لیے، طواف کریں تو صرف اللہ کے لیے، نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، روزے رکھیں تو صرف اللہ کے لیے، نظر جب بھی مانے، منت جب بھی مانے تو صرف اللہ کے لیے، جب بھی جانور ذبح کریں تو صرف ایک اللہ کے نام پہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا